بسم اللہ الرحمن الرحیم. بخلاف مثل العلم والقدرت فإنها صفات کمال تدل المحدثات على ثبوتها وأزدادها صفات نقصان لا دلالة لها على ثبوتها. مناسبت میں انہوں نے اللہ عز و جل کی جو صفات سلبیہ ہیں ان میں سے ایک یہ کہ وہ شکل والا نہیں ہے، صورت والا نہیں ہے، مقدار والا نہیں ہے، جو مقدار نہیں ہے، اور کیفیت والا نہیں ہے. بعض مشائخ نے ان صفات سلبیہ کی جو دلیل دی ہے اس کو ذکر کیا کہ یہ صفات اللہ عز و جل کے لیے ثابت نہیں ہے، کیونکہ یا تو اللہ عز و جل اگر ان کو مانا جائے تو یا تو جمیع اشکال و صور اور جمیع مقادیر و کیفیات اس میں پائی جائیں گی. ایسی صورت میں اجتماع نقیضین لازم آئے گا. صورت کی مختلف شکل کی مختلف حیثیتیں ہوتی ہیں، ایسے ہی مقدار کی بھی ہے اور کیفیات کی بھی ہیں. اگر تمام اشکال و صور مقادیر و کیفیات ہوں تو اجتماع ازداد ہوگا، اور اگر تمام نہ ہوں بعض ہوں تو اگر بعض اشکال و صور اور مقادیر و کیفیات سے متصف ہو تو جن سے اتصاف ہے یا تو بغیر کسی وجہ ترجیح کے ان سے اتصاف ہوگا یا وجہ ترجیح کوئی ہو. اگر بغیر وجہ ترجیح کے ہو تو یہ محال ہے، کیونکہ جب سب برابر ہے تو بغیر مرجح کے کسی ایک کو ترجیح کیسے دی جائے گی؟ ترجیح بلا مرجح. اور اگر یہ مانی کہ کوئی مرجح ہے، کوئی مخصص ہے، تو ایسی صورت میں اس مخصص کی جانب صانع عالم کا محتاج ہونا لازم آئے گا، اور پھر اس مرجح اور مخصص کی قدرت کے تحت وہ داخل ہو جائے گا. اور جب محتاج غیر ہونا دوسرے کی قدرت کے تحت داخل ہونا لازم آئے گا تو ایسی صورت میں وہ حادث ہو جائے گا، قدیم نہیں رہے گا، والد نہیں رہے گا. یہ اس کے بارے میں انہوں نے بیان کیا تھا. یہی اعتراض صفات ثبوتیہ پر بھی ہوتا ہے. اسی کو یہاں سے یہ کہہ رہے ہیں کہ صفات سلبیہ کے بارے میں جو صورت ہم نے بیان کی کہ یا تو تمام ہوگا یا بعض ہوگا تو مرجح ہے یا نہیں. اگر مرجح نہیں ہے تو ترجیح بلا مرجح، اور اگر مرجح ہے تو دوسرے کی قدرت کے تحت داخل ہونا لازم آئے گا. صفات ثبوتیہ جو ہیں مثلا علم ہے، قدرت ہے اور تمام چیزیں جو بیان کی گئی،
اس میں بھی یہی ہے کہ تمام صفات ثبوتیہ جو ہیں یا تو ان میں سے ہر ایک ان کی جتنی بھی صورتیں ہیں سب سے وہ متصف ہوگا، یا بعض سے متصف ہوگا، بعض سے متصف نہیں ہوگا۔ سب سے اگر متصف ہو تو وہی استحالہ لازم آئے گا، بعض سے متصف ہو تو بھی ترکیب بلا مرتبے کا یا غیر کی قدرت کے تحت داخل ہونے کا استحالہ لازم آئے گا۔ یہ کہتے ہیں یہاں یہ اعتراض نہیں ہوگا۔ کیوں نہیں ہوگا؟ یہ بعض مسائل کا جواب ہے۔ بخلاف مثل العلم والقدرت ہے بخلاف مثل العلم والقدرت، برخلاف علم اور قدرت وغیرہ صفات ثبوتیہ کے مثل کے، کہ یہاں یہ صورت لازم نہیں آئے گی۔ کیوں لازم نہیں آئے گی؟ فَإِنَّهَا صِفَاتُ کمال، کیونکہ یہ تمام کے تمام صفت کمال ہیں۔ تدل المحدثات علی ثبوتها، محدثات و ممکنات یعنی عالم صانع عالم کے لیے ان کے ثبوت پر دلالت کر رہا ہے۔ عالم کا اتنے انوکھے انداز میں، اتنے پرکشش انداز میں، اتنے مزین انداز میں ہونا یہ دلالت کر رہا ہے کہ اس کا بنانے والا صفات کمالیہ سے متصف ہے۔ اور وہ جو ماسبق میں ہے نا محدثات، ان کے ثبوت پر دلالت نہیں کرتے ہیں، کیونکہ یہ صفات کمال ہیں۔ محدثات یعنی ممکنات اور عالم یہ ان کے ثبوت پر دلالت کرتے ہیں۔ وَأَزْدَادُهَا صِفَاتُ نُقْصَانٍ، اور ان صفات ثبوتیہ کے جو ازداد ہیں، علم کی جو ضد ہے، قدرت کی جو ضد ہے وغیرہ ذالک، لا دلالت لها علی ثبوتها، ان ازداد کے ثبوت پر محدثات کی بالکل دلالت نہیں ہے، کیونکہ یہ عالم جو ہے ان کے ازداد مثلا علم کی ضد جہل پر دلالت نہیں کرے گا۔ اتنا حسین اور خوبصورت دنیا کو بنانا ہے نا کوئی جاہل بنائے گا؟ لا دلالت، تو ان کے ازداد جو ہے وہ صفات نقصان ہیں، ان ازداد کے ثبوت پر محدثات بالکل دلالت نہیں کرتے ہیں، اور جب محدثات ان پر دلالت ہی نہیں کرتے ہیں تو ان کا ثبوت بھی ذات باری کے لیے نہیں ہوگا۔ تو اجتماع ازداد بھی لازم نہیں آئے گا کہ ازداد کا بھی ثبوت ہو جائے اور کیا نام ہے علم کا بھی ثبوت ہو جائے، جہل کا بھی ثبوت ہو جائے، قدرت کا بھی ثبوت ہو جائے اور عجز کا بھی ثبوت ہو جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ صفات کمال ہیں، عالم اور ممکنات ان صفات کمالیہ کے ثبوت پر دلالت کر رہے ہیں اور ان کے ازداد کے ثبوت پر ان کی دلالت نہیں ہو رہی ہے، لہذا صفات سلبیہ کے سلسلے میں جو شبہ ہوا ہے وہ شبہ یہاں پر نہیں ہوگا۔ تو یہ مشائخ کی جو دلیلیں ہیں صفات سلبیہ کے سلسلے میں کہ وہ عرض نہیں ہے، جسم نہیں ہے، جوہر نہیں ہے، ذی مقدار نہیں ہے، ذی صور نہیں ہے وغیرہ ذالک، علامہ فرماتے ہیں کہ لا علی ما ذهب، ان کی بنیاد ان دلائل پر نہیں ہے جن کی جانب بعض مشائخ گئے ہیں، اور ان کے دلائل یہ ہیں، کیوں؟ لأنها تمسکات ضعیفہ، اس لیے کہ یہ ساری کی ساری دلیلیں کیا ہیں؟ ضعیف ہیں، کمزور ہیں۔ مثلا صورت والی میں یہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ اگر کوئی مرجح اور مخصص ہوگا تو اس کا غیر کی قدرت کے تحت داخل ہونا لازم آئے گا، خود ذات باری تعالیٰ ہی مرجح ہو تو غیر کی قدرت کے تحت داخل ہونا لازم نہیں آئے گا۔ اسی طریقے سے جتنے بھی دلائل انہوں نے دیے ہیں ساری دلیلیں یہ کیا ہے؟ کمزور ہیں، ضعیف ہیں۔ تو عقائد طالبین، جو طلباء کے عقائد کو کمزور کرتی ہیں، وہ توسع مجالت تعینین، اور تان و تشنی کرنے والوں کے راستوں کو وسعت دیتی ہیں، ان کے لیے راستہ کھولتی ہیں۔
اس لیے ان دلائل کی ضرورت نہیں ہے. دلائل وہی ہیں جو ہم نے ماسبق میں بیان کیے ہیں، جن کی جانب اشارہ کیا ہے. کیوں کمزور ہوں گے عقائد اور تعین و تشنیع کی جگہ ملے گی؟ زعمن منہم، ان کے اس خیال کی بنیاد پر، ان تلک المطالب العالیہ، کی مقصد تو اتنا بلند ہے، مبنیۃ علی امثال هذه الشبہات الواہیہ، اور اس کی بنیاد اتنے کمزور ہے نا شبہات پر رکھی گئی ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے. اس لیے ان دلائل کی حاجت نہیں ہے. واحتج المخالف بالنصوص الظاہرہ فی الجہت والجسمیت والصورت والجوارح، اور مخالفین مجسمہ وغیرہ جو ہیں، مشبہہ وغیرہ جو ہیں، ان لوگوں نے اللہ عز و جل کے لیے جہت، جسمیت، صورت اور اعضائے جوارح کے ثبوت میں نصوص ظاہرہ سے حجت پیش کی ہے، ان آیات و احادیث سے حجت پیش کی ہے جن میں ان کا ذکر آیا ہے. مثلا الرحمن علی العرش استوى، ید اللہ فوق ایدیہم وغیرہ ذالک. تو ان نصوص ظاہرہ سے ان لوگوں نے استدلال کیا ہے کہ اللہ عز و جل جسم، صورت، اعضائے جوارح اور جہات سے متصف ہے. یہ ایک دلیل ہے نصوص ظاہرہ سے ان کی. دوسری دلیل وَبِأَنَّ كُلَّ مَوْجُودَيْنِ فُرِضَ، دوسری دلیل یہ ہے کہ ہر ایسے دو موجود جنہیں فرض کیا جائے، دو موجود آپ مانیں، انہیں فرض کریں. اگر دو موجود آپ فرض کرتے ہیں، لابد ان یکون احدہما متصلا بالآخر مماثلا لہ، تو ضروری ہے کہ ان دونوں میں سے ایک دوسرے سے متصل اور اس سے مماث ہو، اس میں حلول کیے ہوئے ہو. یا تو یہ صورت ہوگی، اور منفصلا نہ ہو، یا تو اس میں حلول کیے ہوئے ہوگا، اس سے متصل ہوگا، مماث ہوگا. اور جب بالکل اتصال ہو جائے گا تو اس میں حلول کرنا پایا جائے گا. اور منفصلا نہ ہو، مبایناً فی الجہت، یا اس سے جدا ہو اور جہت میں اس سے الگ ہو. بالکل اس سے جدا ہوگا تو اس کی جہت الگ ہوگی. تو دو صورتیں ہیں، دو چیزیں آپ نے فرض کی ہیں، تو یا تو یہ دونوں آپس میں متصل ہوں گی اور ایک کا دوسرے میں حلول ہوگا، یا دونوں میں انفصال ہوگا. اگر انفصال ہے تو دونوں کی جہت الگ الگ ہوگی. واللہ تعالی لیس حالا ولا محلا للعالم، اللہ عز و جل نہ عالم میں حلول کرنے والا ہے اور نہ عالم کے لیے محل ہے. اس لیے کہ اگر عالم میں وہ حلول کرنے والا ہو یا عالم کے لیے وہ محل بن جائے تو اس کا حادث ہونا لازم آئے گا. اس لیے مماث ہونے اور متصل ہونے والی صورت ممکن نہیں ہے، کیونکہ اللہ عز و جل عالم میں حلول کرنے والا یا عالم کے لیے محل نہیں ہے، کیونکہ عالم اور عالم کی جمیع اشیاء یہ کیا ہے؟ حادث ہے. لہذا اللہ عز و جل عالم میں حلول کرنے والا اور اس کا محل نہیں ہے. جب ایک صورت باطل ہے تو دوسری صورت جو ہے فیکون مبایناً للعالم فی جہت، لہذا وہ اللہ عز و جل جو ہے یہ کسی جہت میں عالم سے ہٹ کر ہوگا، عالم کے مخالف ہوگا. یعنی ایک جہت عالم کی ہوگی اور ایک جہت صانع عالم کی ہوگی. دو موجود آپ نے فرض کیا ہے، ایک عالم اور ایک صانع عالم. جب ان کا متصل اور مماث ہونا باطل ہے تو جہت میں ایک دوسرے کے مباین ہونا یہ ضروری ہے. اور جب جہت میں مباین ہونا ضروری ہے کہ اس عالم کی ایک جہت ہو، صانع عالم کی ایک جہت ہو، اور جس چیز کے لیے بھی جہت ہوتی ہے وہ متحیز ہوتا، تو ذات باری تعالیٰ کے لیے تحیز لازم آئے گا. اور جو متحیز ہوتا ہے وہ جسم ہوتا ہے تو اس کا جسم ہونا لازم آئے گا. فیکون مبایناً للعالم فی جہت، لہذا وہ عالم کے کسی جہت میں عالم سے الگ ہوگا. فیتحیز، لہذا وہ متحیز ہوگا. فیکون جسماً، لہذا وہ جسم ہوگا. تو جسم تو ثابت ہو گیا کہ صانع عالم کے لیے جسم ہے نا. اور جزء جسم، یا جسم کا جز بنے گا یعنی جوہر فرد ہوگا ہے نا، یا جسم یا جوہر فرد. مصوراً، شکل و صورت والا بھی ہوگا، متناہیاً، متناہی بھی ہوگا. تو دو موجود آپ نے فرض کیا ہے. دوسری صورت میں
جبکہ صانع عالم کے مخالف جہت میں ہو تو اس کا جسم ہونا، جزء جسم ہونا، شکل و صورت والا ہونا، کیفیات والا ہونا، مقادیر والا ہونا، یہ تمام چیزیں اس کے لیے ثابت ہوں گی۔ لہذا یہ دوسری دلیل ہے جس سے اللہ عز و جل کے لیے ان لوگوں کے بقول جسم و جسمانیات سے متصف ہونا ثابت ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، والجواب، ان لوگوں کا جواب یہ ہے ان ذالک وہم محض، یہ خیال محض ہے، صرف ڈھکوسلا ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ وہ حکم کیوں ایسا ہے؟ اس لیے کہ یہ قیاس الشاہد، قیاس الغائب علی الشاہد کے قبیل سے ہے، اور غائب کو شاہد پر قیاس کرنا باطل ہے۔ وہ حکم علی غیر المحسوس بے احکام المحسوس، اور محسوس غیر محسوس پر محسوس کے احکام جاری کرنا ہے، غائب پر شاہد کے احکام جاری کرنا ہے، اور قیاس الغائب علی الشاہد یہ باطل ہے۔ لہذا یہ دلیلیں سب کے سب کیا ہیں؟ باطل ہے۔ والادلۃ القطعیہ، اور یہ دلیل تو باطل ہے، ساتھ ہی ساتھ قطعی دلیلیں موجود ہیں کہ اللہ عز و جل ان صفات سے منزہ ہے۔ اب اس پر یہ اعتراض ہوتا ہے کہ جب قطعی دلیلیں موجود ہیں کہ اللہ عز و جل ان صفات سے منزہ ہے، پھر ان آیات کے بارے میں آپ کیا کہیں گے جن میں ان کا ثبوت ہے؟ تو یہ پہلے جو انہوں نے جواب دیا ہے یہ جواب ان کی دوسری دلیل کا ہے، اور یہی دلیل دوسرے جواب کو، پہلے والے اعتراض کے جواب کو بھی مستلزم ہے۔ اور قطعی دلیلیں موجود ہیں کہ ان صفات سے اللہ عز و جل منزہ ہے، فیجب، لہذا ضروری ہے کہ ان یفوض علم النصوص الی اللہ تعالی، کہ ان نصوص کے علم کو اللہ عز و جل کے حوالے کر دیا جائے جو آیات متشابہات سے ہیں، کہ ہمیں ان کا کوئی معنی معلوم نہیں ہے، اللہ اپنی مراد کا خوب جاننے والا ہے، یہی اصلاً طریقہ ہے۔ فیجب، لہذا واجب ہے کہ ان نصوص کے علم کو اللہ کے حوالے کر دیا جائے، علی ما ہوا داب السلف، جیسا کہ یہی اسلاف کا طریقہ ہے، ایثارا للطریق الاسلم، ارجح اور اسلم راستے کو ترجیح دیتے ہوئے، یہی محققین کا مذہب ہے، یہی راجح ہے، یہی بہتر ہے۔ او اول، یا ان نصوص کی تعویل کی جائے بتاویلات صحیحۃ، درست تعویل، علی مختارہ المتاخرون، جیسا کہ متاخرین نے یہی اختیار کیا ہے کہ جو آیات متشابہات سے ہیں، جو آیات متشابہات ہیں، ان کی صحیح اور درست تعویل کر سکتے ہیں، تاکہ لوگوں کو شبہ ہی نہ ہو کہ پھر اس کے نازل کرنے کا کیا مقصد ہے۔ دفعاً لمتاعن الجاہلین، جاہلوں کے طعن و تشنیع کو دور کرنے، و جذباً لغبِ القاصرین، اور کوتاہ نظر مسلمانوں کے بازو کو کھینچنے کے لیے، انہیں بچانے کے لیے، سلوکاً للسبیل الاحکم، اور مستحکم راستے پر چلتے ہوئے۔ تو دونوں اعتراض کا ان کے جواب ہو گیا۔ پہلا اعتراض انہوں نے کیا تھا، پہلی دلیل انہوں نے دی تھی آیات کریمہ سے، یہ آیات کریمہ والا جواب ہو گیا کہ وہ آیات متشابہات، ان آیات متشابہات کا علم اللہ عز و جل کو ہے، ہمیں اس کے بارے میں کچھ معلوم نہیں۔ اللہ اپنے کلام کا نازل کرنے والا ہے، وہ اپنی مراد کو خوب جاننے والا ہے۔ اور دوسرا اسی کا جواب یہ ہے کہ اس کی صحیح تعویل کی جائے تاکہ لوگوں کے دلوں میں کسی قسم کا شبہ نہ ہو۔ ان کی دوسری دلیل کا جواب انہوں نے ماسبق میں یہ دیا ہے کہ یہ قیاس الغائب علی الشاہد کے قبیل سے ہے، اور یہ باطل ہے۔ ولا یشبہہ شیء، اور کوئی بھی چیز اللہ کے مماثل نہیں ہے، اے لا یماثلہ، اللہ کے کوئی چیز مماثل نہیں ہے۔ اب مماثلت کی دو وضاحتیں کی جاتی ہیں، ایک تو یہ کہ تمام ذاتیات میں کوئی چیز شریک ہو دوسری چیز کے، تو اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ اس کے مماثل ہے۔ یہ معنی اگر مراد لیں کہ تمام ذاتیات میں اتحاد ہے، تو اللہ عز و جل کے لیے مماثل کا نہ ہونا یہ بالکل واضح ہے، کیونکہ ایسی صورت میں جب تمام ذاتیات میں اتحاد ہوگا تو تعدد وجہ لازم آئے گا۔
اگر کوئی چیز اس کے مماثل ہوگی، اے لا یماثلہ، اس لیے کہ کوئی اس کے یعنی اس کے مماثل کوئی نہیں ہے، اما اذا ارید بالمماثلۃ، لیکن جب مماثلت سے اتحاد فی الحقیقت مراد لیں، یعنی جمیع ذاتیات میں مماثل اور مماثل لہو کا اتحاد ہو، اما اذا ارید بالمماثلۃ، یعنی جب مماثلت سے مراد لیا جائے اتحاد فی الحقیقت، یعنی دونوں باہم مماثل چیزیں تمام ذاتیات میں متحد ہیں، فظاہر، تو یہ بالکل ظاہر ہے کہ اللہ عز و جل کا ایسا کوئی مماثل نہیں ہے، ورنہ پھر تعدد وجبہ لازم آئے گا۔ واما اذا ارید بہا، لیکن جب مماثلت سے مراد لیں کون الشیئین بحیث یسد احدہما مسد الاخر، کہ دو چیزیں آپس میں مماثل ہیں، ہے نا، اگر مماثلت سے یہ مراد لے رہے ہیں کہ دو چیزوں کا اس طرح سے ہونا کہ ان میں کا ایک دوسرے کے قائم مقام بن سکے، ان میں سے ایک جن چیزوں کی صلاحیت رکھتا ہے دوسرا بھی ان چیزوں کی صلاحیت رکھے، اتحاد فی الحقیقت کا معنی مراد نہ لے، جمیع ذاتیات میں متحد ہونے کا معنی مراد نہیں، بلکہ دو چیزوں کا اس طرح ہونا کہ ان میں کا ایک دوسرے کے قائم مقام ہو سکے، یصلح کل واحد منہما لما یصلح لہ الاخر، یعنی ان دونوں میں سے ہر ایک اس چیز کی صلاحیت رکھے جس کی صلاحیت دوسرا رکھتا ہے۔ تو اگر مماثلت کا یہ معنی مراد لیا جائے دوسرا معنی، تو بھی اللہ عز و جل کے لیے کوئی مماثل نہیں ہے، کیوں؟ فَلِأَنَّ شَيْئًا مِّنَ الْمَوْجُودَاتِ لَا يَسُدُّهُ تَعَالَى فِي شَيْءٍ مِّنَ الْأَوْصَافِ، تو اس کے باطل ہونے کی، اس صورت میں مماثل نہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ موجودات میں سے کوئی بھی چیز کسی وصف میں ذات باری تعالیٰ کے قائم مقام نہیں ہو سکتی ہے، اور جب کسی وصف میں موجودات میں سے کوئی بھی چیز ذات باری تعالیٰ کے قائم مقام نہیں ہو سکتی تو کوئی اس کے مماثل بھی نہیں ہوگا۔ کیوں مماثل نہیں ہو سکتی ہے؟ ممکنات میں سے کوئی بھی چیز کسی وصف میں ذات باری تعالیٰ کے، فَإِنَّ أَوْصَافَهُ مِنَ الْعِلْمِ وَالْقُدْرَةِ وغیر ذالک، کیونکہ اللہ عز و جل کے جمیع اوصاف، خواہ اس کا تعلق علم سے ہو یا قدرت سے ہو یا اس کے علاوہ سے ہو، اجل، بہت ہی عظیم ہیں، وَأَعْلَى، اور بزرگوں برتر ہیں ان سے جو مخلوقات میں ہیں۔ تو اللہ عز و جل کے اوصاف مخلوقات کے اوصاف سے بہت ہی اجل و اعلیٰ ہے، بحیث لا مناسبت بینہما، اس طریقے سے کہ ان میں باہم کوئی مناسبت نہیں ہے، اور جب ان میں کوئی مناسبت نہیں ہے تو ممکنات کی کوئی بھی صفت باری تعالیٰ کے قائم مقام نہیں ہو سکتی ہے، اور جب کوئی بھی صفت قائم مقام نہیں ہو سکتی ہے تو مماثلت کے معنی ثانی کے اعتبار سے بھی اللہ عز و جل کے لیے کوئی مماثل نہیں ہوگا۔ اب ایک دعویٰ انہوں نے اس عبارت میں یہ کیا ہے کہ لا مناسبت بینہما، ان کے درمیان کوئی مناسبت نہیں ہے، تو اس کی تائید میں صاحب بدایہ علامہ نور الدین کی عبارت پیش کر رہے ہیں، قال فی البدایہ، بدایہ میں ہے امام نور الدین احمد بن محمود صابونی، قال فی البدایہ، بدایہ میں ہے ان العلم منا، ہمارا علم موجود ہے لیکن موجود ہوتے ہوئے کیا ہے؟ عرض ہے، وہ علم محدث، اور ایسا علم ہے جو ممکن ہے، حادث ہے نا، ہمارا علم کیا ہے؟ حادث ہے، پہلے نہیں تھا اب ہے، وہ جائز الوجود ہے، اور اس کا وجود ممکن ہے، وہ یتجدد فی کل زمان، ہر آن اس میں تجدد ہوتا رہتا ہے نا، اس لیے کہ آراز کے قبیل سے ہے، آراز کے لیے بقا نہیں ہے، اس میں تجدد ہوتا رہتا ہے، یہی متکلمین کا مذہب ہے، اس لیے اس کو بھی کہا، اور وہ جائز الوجود ہے اور ممکن الوجود ہے، وہ تجدد فی کل زمان، اور ہر آن میں اس میں تجدد و تغیر ہوتا رہتا ہے، فلو اثبتنا العلم صفتا للہ تعالی، تو اگر ہم اللہ عز و جل کی صفت علم کو ثابت کرے، لکانا موجودن، تو وہ بھی کیا ہوگا؟ موجود ہوگا، وہ صفتاً قدیمتاً، لیکن موجود ہونے کے باوجود
وہ کیا ہے؟ صفت قدیمہ ہے نا، وہ عرض نہیں ہے، حادث نہیں ہے، وہ واجب الوجود ہے اور اس کا وجود ضروری ہوگا، جائز الوجود نہیں ہوگا۔ وہ دائم من الازل الی الابد، ہر آن اس میں تجدد نہیں ہوگا بلکہ ازل سے ابد تک دائمی طور پر وہ باقی رہے گا۔ تو ہمارے علم میں اور اللہ عز و جل کا جو علم ہے ان دونوں میں کوئی مناسبت نہیں ہے۔ ہمارا علم جو ہے وہ عرض ہے، حادث ہے، ممکن الوجود ہے، اس میں ہر آن تجدد ہوتا رہتا ہے۔ اللہ عز و جل کا جو علم ہے وہ اس کی صفت قدیمہ ہے، واجب الوجود ہے، تجدد کی کوئی گنجائش نہیں ہے، ازل سے ابد تک وہ دائمی طور پر باقی رہے گا۔ فلا یماثل علم الخلق، لہذا اللہ عز و جل کا جو علم ہے یہ مخلوق کے علم سے کسی طرح سے مماثل نہیں ہوگا۔ بے وجہ من الوجود، کسی طریقے سے اللہ کا علم مخلوق کے علم کے مماثل نہیں ہے۔ ھذا کلام، یہ امام نور الدین احمد بن محمود صابونی کا کلام ہے۔ اپنے اس کلام میں انہوں نے صراحت کی ہے اس بات کی، فقط سر رہا، انہوں نے اپنے اس کلام میں اس بات کی صراحت کی ہے بأن المماثلۃ عندنا، کہ ہمارے نزدیک مماثلت انما یثبت بالاشتراک فی جمیع الاوصاف، جمیع من کل الوجوہ اشتراک سے ہمارے نزدیک مماثلت ثابت ہوگی۔ اگر من جمیع الوجوہ، من کل الوجوہ، ہر اعتبار سے اشتراک ہو تو وہاں پر کیا بولیں گے؟ مماثلت کا لفظ بولیں گے۔ اگر من وجہین اشتراک ہے، جیسے اللہ کا علم ہمارا علم دونوں موجود ہیں، من وجہین تو اشتراک ہے نا، لیکن یہاں مماثلت نہیں بولیں گے۔ تو مماثلت کے لیے ضروری ہے کہ من جمیع الوجوہ، من کل الوجوہ ہے نا اشتراک ہو۔ اگر من کل الوجوہ اشتراک نہیں ہے، بعض وجوہ سے اشتراک ہے، تو وہاں مماثلت نہیں ہوگی۔ فقط سر رہا، علامہ نے اپنی کتاب میں یہ صراحت کر دی کہ مماثلت ہمارے نزدیک ثابت ہوگی جمیع اوصاف میں اشتراک کی وجہ سے، یعنی من کل الوجوہ تمام اوصاف ہے نا باہم مشترک ہوں تو اب وہاں مماثلت ہوگی۔ حتی لو اختلفا فی وصف واحد، یہاں تک کہ اگر وہ دونوں چیزیں جن میں مماثلت کا قول کیا جا رہا ہے، اگر وہ دونوں مختلف ہو جائے ایک وصف میں بھی، انتفت المماثلہ، تو مماثلت نہیں پائی جائے گی۔ تو مماثلت کے لیے ضروری ہے کہ جمیع اوصاف میں من کل الوجوہ اشتراک ہو، اگر ایک وصف میں بھی اشتراک نہیں ہے تو وہاں مماثلت نہیں ہوگی۔ یہ تو انہوں نے صراحت کر دی۔ اس کے برخلاف شیخ ابو معین نے تبصرہ میں صراحت کی ہے۔ انہوں نے کیا صراحت کی ہے کہ من وجہین اگر اشتراک ہو تو مماثلت ہے، من وجہین اگر، ان کا کیا مطلب ہوا کہ تمام اوصاف میں من جمیع الوجوہ، من کل الوجوہ اشتراک ہو، اس وقت مماثلت کا لفظ ہوگا۔ اگر ایک وصف میں بھی اشتراک نہیں ہے تو وہاں مماثلت نہیں ہوگی۔ اب صاحب تبصرہ کا کلام دیکھیں۔ وقال شیخ ابو المعین، اور شیخ ابو معین نے تبصرہ میں فرمایا ہے کہ یہ ہمیں تسلیم نہیں ہے، جو کہا جا رہا ہے ہمیں تسلیم نہیں ہے، اور تسلیم نہ ہونے کی دو دلیلیں ہیں۔ پہلی دلیل، ان نجد اہل اللغہ، ہم لغوی حضرات کو پاتے ہیں، لا یمتنعون من القول، کہ وہ اس بات کے کہنے سے نہیں رکتے ہیں، اس بات کے کہنے سے باز نہیں آتے ہیں، کس بات کے؟ بأن زیدا مثل لعمر فی الفقہ، بالکل ان کی بات تو سمجھ میں آ رہی ہے نا۔ ابھی دیکھیے گا کہ زید امر کے مماثل ہے کس چیز میں؟ فقہ میں۔ تو جمیع اوصاف میں زید اور بکر میں مماثلت ہے، اشتراک ہے، صرف ایک وصف میں اشتراک ہے، فقہ میں۔ مثل کا لفظ بولا گیا، اہل لغت بولتے ہیں، تمام تعبیر کرنے والے بولتے ہیں، آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ جمیع اوصاف میں من کل الوجوہ اشتراک ضروری ہے مماثلت کے لیے؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اہل لغت کو پاتے ہیں کہ وہ اس بات کے کہنے سے باز نہیں رہتے ہیں کہ زید فقہ میں امر کے مثل ہے، اذا کان یساوی فی، جبکہ وہ فقہ میں اس کے برابر ہو۔
وَيَسُدُّ مَسَدَّهُ فِي ذَلِكَ الْبَابِ، اور فقہ کے باب میں وہ اس کا قائم مقام بن سکے، ہے نا. ایک وصف میں وہ اس کی طرح سے ہے، مثل کا لفظ بولا گیا، بعد میں اس کا قائم مقام ہو سکتا ہے، اس کے مثل اس کو کہا گیا. جمیع اوصاف میں ہے نا جمیع وجوہ سے اشتراک مماثلت میں اس کی بنیاد پر ضروری نہیں ہے، لغوی حضرات کے اس قول کی بنیاد پر، ہے نا. دوسری دلیل وَإِنْ كَانَتْ بَيْنَهُمَا اچھا بعد میں دلیل آ رہی ہے. وَإِنْ كَانَتْ بَيْنَهُمَا مُخَالَفَةٌ بِوَجُوهٍ كَثِيرَةٍ، اگرچہ زید اور عمر کے درمیان بہت سی وجہوں سے اختلاف پایا جا رہا ہے، لیکن ایک وجہ سے اشتراک ہے، اس اعتبار سے ان دونوں کو مماثل کہا گیا ہے. وما يقوله الاشعری، امام ابو الحسن اشعری نے یہ فرمایا ہے کہ مماثلت کے لیے جمیع اوصاف میں جمیع وجوہ سے اشتراک ضروری ہے. صاحب بدایہ نے انہی کے قول کو سامنے رکھتے ہوئے یہ فرمایا ہے کہ ہمارے نزدیک مماثلت ثابت ہوگی تمام اوصاف میں جمیع وجوہ سے اشتراک کی صورت میں، اور اگر ایسا نہیں ہے تو مماثلت ثابت نہیں ہوگی. یہ کہتے ہیں امام ابو معین وما یقولہ الاشعری، اور امام ابو الحسن اشعری رضی اللہ تعالی عنہ جو فرماتے ہیں من انہ لا مماثلۃ الا بالمساوات من جمیع الوجوہ، کہ جمیع وجوہ سے مساوات کے بغیر مماثلت نہیں ہو سکتی. فاسد، ان کا قول غلط ہے، ہم نہیں مانتے ان کا قول، ہے نا. کیوں نہیں مانتے ہیں اس کی وجہ بتائیں گے، دوسری دلیل دے کر کے، ہے نا، اس کی وجہ بتائیں گے. وما یقولہ الاشعری، اور ٹائم ہے ابھی نا، چلو. وما یقولہ الاشعری، اور امام اشعری جو فرماتے ہیں کہ من انہ لا مماثلۃ بالمساوات الا بالمساوات من جمیع الوجوہ، کہ جمیع وجوہ سے مساوات کے بغیر مماثلت نہیں ہو سکتی، جمیع وجوہ سے تمام اوصاف میں جب اشتراک ہوگا تب مماثلت ہوگی. جس کا اعتبار امام ابو الحسن کے جس قول کا اعتبار صاحب بدایہ نے کیا. یہ فرماتے ہیں امام ابو معین کہ امام ابو الحسن کا یہ قول کیا ہے؟ فاسد ہے، غلط ہے. کیوں غلط ہے؟ لأن النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال، اس لیے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے الہنتۃ بالہنتۃ مثلا بمثل، گیہوں کو گیہوں کے بدلے برابر برابر بیچو. یہاں اللہ نہیں ہے، اس لیے میں بیو کا لفظ مقدر مان کر کے ترجمہ کر رہا ہوں. اگر اللہ رہتا ہے تو لا تبیعوا وہاں مقدر مانتے ہیں، ہے نا. اس لیے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ گیہوں کو گیہوں کے عوض برابر برابر بیچو. یہاں اس حدیث پاک میں مثلاً بے مثلاً کا لفظ آیا ہے، تو کیا جمیع اوصاف میں جمیع وجوہ سے مماثلت ضروری ہے تبھی بیع ہوگی؟ آپ اس کا بیان ہے نا قدوری میں پڑھے ہوں گے، اور پھر ہدایہ آخرین میں اس کا بیان پڑھیں گے. ہو سکتا ہے اور بھی کسی کتاب میں پڑھے ہوں، نور الانوار میں پڑھے ہوں گے. پڑھیں گے ابھی، چلو پڑھیں گے. تو یہاں جمیع اوصاف میں جمیع وجوہ سے مماثلت کا معنی نہیں ہے. معنی کیا ہے؟ صرف قیل میں مماثلت ہو، دونوں کا جو پیمانہ ہے جس سے ناپا جا رہا ہے وہ مماثل ہوں. یہ نہیں ہے کہ ایک کو بالکل دھوپ میں رکھ کر کے سکھا لیا گیا ہے تو دوسرے کو بھی سکھا لیا گیا ہو، ایک میں 100 دانے ہیں تو دوسرے میں بھی 100 دانے ہوں، ایک کے دانے موٹے ہیں تو دوسرے کے دانے بھی موٹے ہوں. یہ تمام چیزیں شرط ہے. بلکہ یہاں تک فقہا فرماتے ہیں کہ ردی کو جید کے عوض اگر بیچ رہا ہے تب بھی کیل میں مساوات ضروری ہے. اس میں تعداد زیادہ ہو جائے گی، ایک میں کم ہو جائے گی، ہے نا.
تو یہ کہتے ہیں کہ ان کا یہ قول باطل ہے. کیوں باطل ہے؟ اس لیے کہ آقا کریم نے ارشاد فرمایا ہے الہمتۃ بالہمتۃ مثلا بمثل واراد الاستواء فی الکیل لا غیر. اس حدیث پاک میں صرف کیل میں مساوات کا مراد لیا ہے. کیل میں مساوات چاہیے. وَإِن تفاوت الوزن، اگرچہ وزن میں فرق ہو. کیل میں برابری سے یہ ضروری نہیں ہے کہ وزن بھی برابر ہو جائے. ایک جید ہے اور ایک ردی ہے. ایک پیمانے میں دونوں کو بھر دیا تو جو جید ہے اس کا وزن زیادہ ہوگا، جو ردی ہے اس کا وزن کم ہوگا. تو اس حدیث پاک میں صرف کیل میں استوا مراد ہے. اگرچہ وزن میں تفاوت ہو، وہ عدد الحبات ہے اور دانے جو ہیں ان کی تعداد میں تفاوت ہو، وہ صلابت ہو اور ان کے ٹھوس ہونے کا اختلاف ہو. بعض دانے ایسے ہوں کہ اچھے ہوں، مضبوط ہوں، اور بعض میں گھن لگ گئے ہوں. گھن جانتا ہے. وہ رخاوتیں، جو لوگ نہیں جانتے وہ لوگ پوچھ لیں گے دوسروں سے. وہ رخاوتیں اور نرم ہونے میں ایک دوسرے سے متفاوت ہوں. تو اگرچہ ان تمام اوصاف میں ان میں تفاوت ہو، صرف کیل میں اگر مساوات ہے، استوا ہے، تو وہاں مثلاً بے مثلاً کا لفظ آقا کریم ارشاد فرما رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جمیع اوصاف میں جمیع وجوہ سے اشتراک مماثلت کے لیے ضروری نہیں ہے، بلکہ اگر ایک وصف میں بھی اشتراک ہے باقی میں اختلاف ہے تو مماثلت ہے. یہی نحویوں کا، لغویوں کا بھی قول ہے. بات تو ان کی بڑی قوی لگ رہی ہے نا، لیکن ہے نہیں، ہے نا. بظاہر ان کی بات بہت قوی لگ رہی ہے لیکن بظاہر ہی ہے. امام ابو الحسن اشعری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو یہ فرمایا ہے کہ جمیع اوصاف میں جمیع وجوہ سے مساوات ہوگی تو مماثلت ہے نا. اور اسی کی ترجمانی صاحب بدایہ امام نور الدین نے بھی کی ہے. شیخ ابو المعین کو سمجھنے میں کچھ دشواری ہوئی. ان کا مطلب جو ہے وہاں تک نہیں پہنچ سکے. امام ابو الحسن کا جو مقصد ہے کہنے کا وہاں تک ان کی رسائی نہیں ہوئی. اس لیے یہ تمام دلیلیں یہ پیش کر رہے ہیں. ان دلیلوں سے کسے انکار ہے؟ نہ ہمیں انکار ہے نہ آپ کو انکار ہے. جب ہمیں اور آپ کو انکار نہیں ہے تو امام ابو الحسن اشعری جیسے لوگوں کو یہ دلیلیں ان کے پیش نظر نہیں تھی، کیوں انہیں انکار ہوگا؟ ان کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جس وصف میں اشتراک ہو رہا ہے اس میں جمیع وجوہ سے اشتراک چاہیے. جس چیز میں ہے نا اشتراک ہو رہا ہے اس میں جمیع وجوہ سے اشتراک چاہیے، تب مماثلت بولیں گے. دونوں فقیہ ہیں ہے نا، فقہ کے باب میں دونوں میں مماثلت ہر اعتبار سے اشتراک چاہیے کہ جزیات پر جتنا عبور اسے ہے اسی طریقے سے جزیات پر اسے عبور ہے. فقہ کی جو کتابیں اس کے مطالعے میں ہے وہی کتابیں فقہ کی اس کے مطالعے میں بھی ہے نا. جن اساتذہ کے یہاں اس نے مشق کیا ہے انہی کے یہاں اس نے بھی مشق کیا ہے. تو جس چیز میں مماثلت ہے اس کے تمام اوصاف میں اشتراک سے مماثلت ہوگی، اور اگر ایسا نہیں ہے تو مماثلت نہیں ہوگی. ان کے کہنے کا یہ مطلب ہے اور آپ نے اس کو دوسری طرف پھیر دیا ہے نا، یہ مطلب نہیں. وہی یہاں سے انہوں نے کہا ہے کہ وہ ظاہر انہو لا مخالفت، لیکن ظاہر یہ ہے کہ اس میں کوئی مخالفت نہیں ہے. یہ جو کہہ رہے ہیں امام ابو الحسن امام ابو المعین ان کی بات میں اور شیخ ابو الحسن اشعری کی بات میں کوئی مخالفت اور تعارض نہیں ہے. جو وہ کہنا چاہتے ہیں وہاں تک ان کی رسائی نہیں ہو رہی ہے. وہ کیسے؟ اس کا بیان